والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. حضرات و خواتین، 11ویں پارے کی تلاوت آج کے قیام اللیل میں کی گئی. 11ویں پارے کا آغاز جو ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذر پیش کرنے لگے. ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں فرمایا ہے. تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے کہہ دے عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے. بے شک اللہ ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا چکا ہے اور عن قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی. پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. منافقین آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹی باتیں کہیں، جھوٹے عذر پیش کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صحابہ کرام تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے. وہ لوگ بھی جو ہے کسی عذر کی بنا پر یا پھر بغیر عذر کے بھی کچھ صحابہ پیچھے رہ رہے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر. یہ بہت بڑی جنگ تھی، کیونکہ غزوہ تبوک جو تھا وہ روم کے ساتھ جنگ تھی اور بہت بڑی طاقتور قوم تھی. سپر پاور یہ جو ہے یہ امپائر تھا روم، اس کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے جنگ کرنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی سے کہا تھا کہ وہ جنگ میں شریک رہے. بہت سارے غزوات ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا کسی کو نہیں بلایا، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا ہوا تھا کہ ہر کسی کو شریک ہونے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے. اس کا تذکرہ اس کے اندر آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مجبوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے. تو اس میں سے کچھ صحابہ ہیں جن میں 9 صحابہ کا تذکرہ آتا ہے. تو کچھ صحابہ نے کیا کیا، عذر تو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس جھوٹ وغیرہ بولیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر کر دے گا. لہٰذا کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی تب تک ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات معلوم پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے دعا کرتا یا ان کو میں معاف کر دیتا. اب انہوں نے اللہ کے اوپر یہ معاملہ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے توبہ آ جائے. پھر کچھ صحابہ تھے جس میں خاص طور سے جو ہے کعب بن مالک ہے، مرارہ بن ربیع ہے، ہلال بن امیہ ہے. ان صحابہ کا تذکرہ خاص طور سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یہ صحابہ جاتے ہیں، جا کر جو ہے بتاتے کہ کچھ عذر ہمارے پاس نہیں تھا، کچھ عذر ہمارے پاس نہیں تھا، اس کے باوجود ہم جنگ میں شریک نہ ہو سکے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے ہیں، اس طرح سے مسکراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں غصہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دیتے. پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ بولنے لگتے ہیں، بتانے لگتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سچ بتا دیتے. بہت سارے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی تم کسی طرح سے کچھ بہانہ بتا کر چھوٹ جاؤ، لیکن وہ ارادہ کر لیتے کہ میں سچ بتاؤں گا، میں سچ بات کروں گا چاہے جو کچھ ہو جائے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور جا کر یہ بتا دیتے ہیں کہ عام دنوں سے زیادہ میں اس مرتبہ خوشحال تھا، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. میرے پاس 2 اونٹنیاں تھی، ایک دم تیز اونٹنیاں تھی اور بہت زیادہ میرے پاس استطاعت اور طاقت تھی. اس سے پہلے اتنی طاقت میرے پاس، اتنی استطاعت، اتنی کیپیسٹی کبھی نہیں تھی. لہٰذا اس کے باوجود بھی میں جنگ میں شریک نہ ہو سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں پوری طرح سے، تو کہتے ہیں کہ ہاں تم نے بات سچ کہی ہے، لیکن اس کا معاملہ میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں. لہٰذا 50 دنوں تک ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. 3 صحابہ ہوتے ہیں، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. یہ دلچسپ واقعہ ہے اور سورہ توبہ چونکہ اس کے اندر توبہ کا ذکر آیا ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے میں جو ہے بیان کر دوں.
دیکھیے صحابہ کے اندر بھی درجات ہیں. صحابہ کرام جو سب سے پہلے ایمان لائے سابقون الاولون جن کو کہا جاتا ہے، ان کا درجہ جو ہے سب سے بڑا ہے. اس کے بعد مہاجرین ہے، اس کے بعد جو ہے اور دیگر صحابہ ہے. کچھ صحابہ جو فتح مکہ کے وقت میں اسلام قبول کیے ہیں، کچھ جو ہے ہجرت کے بعد قبول کیے ہیں. تو 5 درجے جو ہے صحابہ کے بتائے جاتے ہیں. تو سب سے افضل جو درجہ ہے وہ مہاجرین کا ہے، جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے حالات سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھر والوں میں جگہ دی، جیسے کہ صحابہ کرام انصاری صحابہ ہیں. دوسرا جو مقام ہے وہ انصاری صحابہ کا ہے، جنہوں نے مہاجرین کو اپنے یہاں جگہ دی، پناہ دی، اپنا مال دیا، اپنا گھر دیا، سب کچھ اپنا دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور کچھ وہ تھے جو باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، دیہاتوں میں کچھ جو ہے صحابہ رہتے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس وقت کیا جب اسلام ایک طاقت بن کر ابھر چکا تھا، ایک مضبوط پاور بن کر اسلام ابھر چکا تھا. اس وقت کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے بعد جو ہے سابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں اسلام لائے، اور جو لوگ بدر میں شریک تھے. بدری صحابہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے، جو جنگ بدر میں شریک تھے ان صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے. پھر صلح حدیبیہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ایک درخت کے نیچے، اس کا بھی جو ہے اس میں جو صحابہ شریک تھے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے ایک تیسرے درجے کے صحابی ہیں. پھر فتح مکہ کے دن جو لوگ اسلام لائے اس میں شامل ہوئے وہ صحابہ ہیں 4 نمبر کے. اور 5 نمبر کے پھر اس کے بعد کے صحابہ اور صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسلام کی حالت میں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اسی پر قائم رہے اور وہ انتقال کر گئے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے. پورے جتنے بھی دنیا میں ولی ہے وہ سب مل کر ایک صحابی کا مقام نہیں حاصل کر سکتے. صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، چاہے جتنے بھی اولیاء کرام کے تعلق سے بہت ساری باتیں کر جائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجات رکھے ہیں. ان صحابہ کا درجہ وہ ہے کہ پورے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے اولیاء اللہ ہیں وہ ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتے، چاہے وہ نیک اعمال میں، تقوی میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، چاہے وہ کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل جائے، ایک صحابی کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک صحابی کے برابر نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، یہ حدیث کہتی ہے بخاری شریف کی، لا تسبوا اصحابی. میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے. میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو. اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر کے ثواب کو نہیں پا سکتا. احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، یا پھر جنہوں نے ویڈیو وغیرہ دیکھا ہے مدینے کے احد پہاڑ کا وہ جانتے ہیں کتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے. ایک مد جو کہ ایک ماپنے کا ایک کیا کہتے ہیں پیمانہ ہوتا ہے، اتنا جو صحابہ نے خرچ کیا ہے، ایک مٹھی بھر جو صحابہ نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اگر بعد میں آنے والا پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے گا اس کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا. اس لیے صحابہ کے تعلق سے زبان سے کوئی بات نہیں نکالنا چاہیے، تان تشنیع، کوئی ان کے بے ادبی کی باتیں، یا پھر بہت سارے لوگ آج کل ویڈیوز ایسے سن رہے ہیں جس میں صحابہ کے تعلق سے جو ہے وہ لعن و طعن کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. صحابی کے تعلق سے، کسی بھی صحابی کے تعلق سے اگر کوئی بری بات کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان، اس کا اسلام خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں رہے گا. یہ صحابی کو اللہ کے ساتھ کیا فرمایا، گالی مت دو، برا بلا مت کرو میرے صحابہ کو. تو بہرحال یہ صحابی کا آپ کے سامنے جو تعارف میں نے فرمایا. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام کے تعلق سے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے جو ہے بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے میں جو ہے بتا دیتا ہوں. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے جو صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین باوجود وسعت کے ان کے لیے تنگ ہو گئی، باوجود وسعت کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی توبہ کو جو ہے توبہ کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے ان 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے معافی کا اعلان کر دیا ہے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں
کہ میں بڑا جو ہے میں جوان شخص تھا، میں جو ہے مالدار شخص تھا، تمام چیزیں میرے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود میں جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفصیلات بتائی، سچ بولنے کا میں نے وعدہ کیا تھا، لہذا میں نے سچ بول دیا۔ 50 دن کا بائیکاٹ کر دیا گیا، 3 صحابہ کو 50 دن کے لیے بائیکاٹ، کوئی بات نہیں کرے گا ان کے ساتھ۔ کیا گزرتی ہوگی صحابہ کے اوپر، 50 دن تک کوئی بات نہیں کرے گا۔ کسی کو سلام کرتے تو سلام کا جواب بھی کوئی دیتا نہیں تھا، ان کے سگے سمبندی تھے، ان کے رشتے دار تھے، ان کے پاس بھی وہ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے ابو قتادہ جو کہ صحابی ہیں، وہ ان کے باغیچے میں جو ہے دیوار پھلانگ کر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں، جا کر جو ہے ان کے سامنے ان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں ہوں؟ کیا میں میری دوستی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں محبت نہیں کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں ہوں؟ یہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے؟ لہٰذا بہت زیادہ غمگین حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ابو قتادہ کچھ جواب نہیں دیتے، 2 بار 3 بار 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 اس کو دہراتے ہیں۔ ابو قتادہ آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر جو ہے کعب بن مالک جو ہے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے واپس چلے آتے ہیں۔ پھر ایک دن جو ہے مدینے کے بازار سے وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک شام کے علاقے کا ایک کاشتکار جو مدینہ میں غلہ فروخت کرنے آیا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا، وہاں پر ایک ملک کے شام کا ایک شخص آ جاتا ہے اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایڈریس پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں رہتے ہیں۔ تو شاہ غسان جو ہے خط ان کو بھیجا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے جو صاحب ہیں تمہارے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا ہے، تمہارے ساتھ جو ہے تم تو بہت اچھے انسان ہو، لیکن تمہاری بے عزتی ہوئی ہے، لہٰذا تم یہاں پر آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تم کو عزت دیں گے، ہم تم کو مقام دیں گے۔ لہٰذا جب وہ ایک خط پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ اور بھی بڑا امتحان ہے، یہ میرے لیے اور بھی امتحان ہے، لہٰذا اس خط کو جو ہے وہ آگ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی حالت میں 50 دن گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک قاصد آ کر کہنے لگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو، بیوی سے الگ رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے دوں، وہ کہا کہ نہیں، بس الگ رکھنا ہے۔ باقی جو صحابہ تھے وہ بزرگ تھے، ان کے اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اجازت مانگی کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ بوڑھے ہیں، لہٰذا ان کی ضرورت پورا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے کام وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ فی الوقت رو کر ان کی حالت بری ہے، بہت زیادہ ان کو شرمندگی ہوئی۔ جو پیچھے رہ گئے تھے صحابہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے اپنے آپ کو کوس رہے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ تم جو ہے ان کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی جا کر جو ہے کچھ بول لو، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسا دوسرے لوگوں نے کیا ہے تم بھی جا کر جو ہے اس طرح سے بول کو کہتے ہیں میں نہیں بولوں گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بول دیں تو میں اس چیز کو جو ہے مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی۔ پھر اسی میں جو ہے 50 دن گزر جاتے ہیں۔ پھر وہ فجر کے وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد جو ہے وہاں سے آتا ہے اور ان کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سنتے ہی اس سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا۔ 50 دن تک کسی سے بات نہیں کرنا، کسی سے ملنا نہیں، جلنا نہیں، سلام نہیں، کلام نہیں۔ مسجد میں جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے کہ اب دیکھیں گے تب دیکھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اللہ کے نبی ان کو دیکھتے تھے، جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے، وہ ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے رخ پھیر لیا تھا۔ تو بہرحال خوشخبری ان کو سنائی جاتی ہے، توبہ کا اعلان کیا جاتا ہے، لہذا سب لوگ ان کو ملنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، سب لوگ جو ہے ان کو مصافحہ کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ ایک گھوڑ سوار شخص جو ہے آ کر ان کو خوشخبری دیتا ہے اس بات کی، لہذا خوشی کے مارے جو ہے اپنا کپڑا نکال کے اس کو دے دیتے۔ تو کہتے ہیں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اپنے کپڑے نکال کر اس کو تحفے کے طور پر اس کو دے دی، اتنی خوشی ہے مجھے۔ اور پھر میں نے کسی سے ادھار مانگ کر جو ہے کپڑے لے لیے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل پڑا۔ لوگ دور دور سے جو ہے میرے لیے مبارکباد دے رہے تھے اور سب لوگ مجھے جو ہے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں مسجد پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطراف میں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو طلحہ بن عبید اللہ جو صحابی ہے
وہ ان کو ملنے کے لیے اٹھ کر آتے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس بات کو میں نے ہمیشہ یاد رکھا کہ کوئی وہاں سے اٹھ کر مجھے ملنے نہیں آیا، لیکن طلحہ بن عبید اللہ کی یہ بات میں نے ہمیشہ یاد رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے پر یعنی چہرے سے معلوم پڑتا تھا کہ چاند کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چمکنے لگتا تھا، خوشی اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر نظر آتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، تمہیں آج کا دن مبارک ہو، یہ دن ان تمام دنوں سے بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک تم پر گزرے ہیں۔ جب سے پیدا ہوئے ہو تب سے لے کر آج سے جتنے بھی دن گزرے ہیں، آج کا دن تمہارے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ معافی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ مبارک دمک اٹھتا تھا۔ الغرض جب میں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس توبہ کی خوشی میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال اللہ اور رسول کے لیے بطور صدقہ دے دوں، یعنی پورا مال میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ پورا مال بھی میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی منع کرتے کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، تھوڑا مال اپنے لیے رکھو اور تھوڑا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر جو مجھے مال ملا تھا وہ میں روک لیتا ہوں، باقی کا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچ بولنے کی برکت سے نجات دی ہے۔ دیکھیے انسان ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ سچ بولے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سچ کا دامن انسان نے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ اس کو سچ بولنا چاہیے۔ جھوٹ جو ہے آج یا کل جھوٹ کا پردہ فاش ہو ہی جاتا ہے، لیکن سچ بولنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے، جس طرح سے کعب بن مالک اور دیگر صحابہ کی اللہ نے مدد فرمائی، آسمان سے توبہ کا اعلان ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اکثر لوگ جو ہے تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل اس میں ہے کہ سچ بولنا اور سچائی کو تھامے رکھنا یہ اللہ کی مدد کا جو ہے انسان کو ضامن بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا اور قرآن کریم اس کا تذکرہ فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں، یقین وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ فراخ تھی اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کرے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس کا جو ہے ذکر آیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے آئی ہیں، کیونکہ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے راستے میں نکالنے والی چیز اس کے راہ میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کچھ نہ ہو تو اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یا اسے اس کے گھر میں اجر یا غنیمت سمیت واپس لائے گا جس گھر سے وہ نکل کر گیا۔ جو مال اور جان اللہ نے دیا ہے وقت پڑنے پر اس کو اللہ کے راستے میں ہمیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ ایک سودا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو آیات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے آج کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی